بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اپنے باپ کو، بھئی تو نے کیا ہی کیا ہے؟ یہ جو وجود آج کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے، یہ تو نے کیا ہی کیا ہے؟ یہ اگر اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کا اپنا وجود دیکھے گا تو بغیر باپ کی محبتوں کے یہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ ان بچے کو پالتی ہے۔ سنو دل پر ہاتھ رکھ کے، کائنات میں یہ دستور ہے اور اس سے انکار نہیں ماؤں کی محبت سے کہ ماں بچے کو پالتی ہے، لیکن باپ بچے کی پرورش کرتا ہے، اور پرورش کرنے میں اور پالنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو باپ کے دل میں محبت ہے اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا لگا نہیں سکتا ہے۔ کہا ہوگا آپ نے، اگر عام دنیا کا دستور دیکھ لیں، آپ جب ماؤں کو دیکھو گے نا، مائیں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، میں بار بار یاد دلا دوں کہ ماؤں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے وہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے۔ ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنی کمر کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو، باپ جب اپنی بیٹی کو، باپ جب اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک دیکھ۔ جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، کئی بار بھائیوں کے دل میں آ جاتی ہے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں۔ کئی بار یاروں کے دل میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کاش ہم نہ ہوتے اس کی جگہ۔ اور بڑی بات کہتا ہوں، بعض اوقات ماں کے دل میں آ جاتی کہ فلاں کی جگہ میری فلاں اولاد آگے ہوتی ان میں سے، لیکن صرف باپ ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چند قدم آگے جائے، میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں تک میں نہیں پہنچا۔ یہ اگر ظرف اللہ نے کسی کو عطا کیا، یہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی، یہ محبتیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں تو صرف ایک باپ کو عطا کی ہے۔ وہ یہ باپ کے اندر صفت ہے کہ جب باپ کی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ اصل میں پیار تو بہت کرتا ہے، لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو چھاتی سے لگاتا ہوا جھجکتا ہے، تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن یہ محبت ماں سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ جتنے مرضی اس کو خرچے بتاتے رہیں یہ انکار ہی نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اور جب یہ آپ کو جھڑکتا ہے نا، جب یہ آپ کو ڈانٹتا ہے نا، کبھی الگ پوچھ لیجئے گا اپنی والدہ سے، جب یہ کبھی آپ کو جھڑکتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے تو آپ کی ماں کے کہنے پہ ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ماں کہتی ہے اس کو کہ ذرا رو بھی نہیں لگتا، تو بچوں کے اوپر تیرا اختیار ہی نہیں۔ جب وہ کہتی ہے تو یہ پھر بچوں کو ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے۔ آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو۔ جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی۔ اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی۔ بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ۔ یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے۔ پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا۔ کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟
جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا ہے تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا، لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، لیکن جب خود بن جائیں گے باپ، جب خود اس دور سے گزریں گے تب ان کو پتہ لگے گا باپ ہوتا کیا ہے، کر کیا سکتا ہے باپ، باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ جنت ماں کے پیروں کے نیچے، سارا سرمایہ ماں کے پیروں کے نیچے، اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک لفظ میں ہی ساری بات مکمل کر دی۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ، تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے تو۔ ورنہ قرآن نے تو کہا، نبی علیہ السلام نے کہا، طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو، لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے ہی نہیں، بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے، اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالاؤ، جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں ہیں، ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو، ان سے زیادہ ہی بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا یہ۔ کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے، جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی، مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا، لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں، چہرے کے جو خد و خال ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے، یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا، کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے۔ تمہاری چال کو، تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے، اس کے علاوہ یہ صفت ہے ہی کسی کے اندر نہیں۔ میری ان سب نوجوانوں سے گزارش ہے، ان سب بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ یہ نعمت دوبارہ بازار میں نہیں ملنی، یہ والی نعمت نہیں ملنی، باقی سب کچھ مل جائے گا، تمہیں یار مل جائیں گے، دوست مل جائے گا، اولاد اور آ جائے گی۔ کون سی نعمت نہیں ملنی بھائی؟ ماں اور باپ والی نعمت نہیں ملنی۔ اور باپ کی صفت میں ایک اور تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کو آج۔ آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ پہلے مر جاتے ہیں، دیکھا؟
باپ پہلے مر جاتا ہے گھر میں. کیوں؟ اکثر گھروں میں آپ جاؤ, لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے. کیوں؟ اس پر بوجھ ہی اتنا ڈالا گیا ہے, اس کے کندھوں پر بوجھ اتنا ہے, اور اللہ نے اس کو طاقت ایسی دی ہے کہ یہ اپنے غم رو کے دردناک طریقے سے نہ اپنی پریشانی اپنی بیوی کو کہتا ہے, نہ اپنی پریشانی اپنی اولاد کو کہتا ہے. اس لیے باقی رشتے والے لمبی عمریں گزارتے ہیں, لوگوں کا باپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا ہے. بوجھ اتنا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کی خودداری دیکھو, بوجھ کو برداشت کرتا ہے, قبر کو قبول کر لیتا ہے. اور قربان جاؤں, حدیث پاک میں آیا قیامت والے دن ماں باپ کی تڑپ بچوں کے لیے ختم نہیں ہوگی, جنت میں چلے جائیں گے تب بھی اللہ سے سوال کریں گے, ماں بھی اور باپ بھی, کہ یا اللہ ساڈے بچے کتے, بچے کہاں ہیں. اور پھر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے ان کی, اللہ نے ماں باپ کی بڑی شان رکھی ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچوں سے مل لو, فلاں جنت کے فلاں محل میں ہے. نہیں نہیں, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ ماں باپ ہیں, بڑی عظمت والے ہیں, ان کے بچوں کو بولو کہ آ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لے, یہ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے. تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کیجئے. اگر باپ میں کچھ تلخی ہے, مزاج میں گرمی ہے, تو اپنی محبت کی طاقت سے اس کو تبدیل کیجئے, اپنے گھر کو خوشگوار بنائیے. اور یاد رکھو, بس کسی پیر بابے کے پاس جاؤ کوئی بات نہیں, لیکن اپنے باپ کے پیر پکڑ لو, اپنی ماں کے پیر پکڑ لو, اپنے باپ سے روز دعا کروا لیا کرو, اپنی ماں سے روز دعا کروا لیا کرو. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی روز دعائیں مانگ لیا کرو. اور جس بندے کے ماں باپ اس کے لیے روز دعا کرتے ہو, دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ زمین پر گر جائے گا. ماں باپ کی دعا کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی.